السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ خواب کے اندر کوئی بندہ نظر آتا ہے اور وہ آپ کو نصیحت کرتا ہے، وظیفہ بتاتا ہے، تو کیا وہ عمل کرنا چاہیے یا وہ نصیحت جو آپ کو کوئی کام کہتا ہے تو وہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ ایک بات یاد رکھیں کہ ہم اس بارے میں جو ہے وہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ جو خواب میں ہمیں نظر آنے والا بندہ ہے وہ کون ہے۔ چلیں ہم فرض کریں ہم جانتے ہیں کوئی نیک بندہ تھا، وہ نظر آ گیا۔ اب آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ کیا وہ نیک بندہ جو ہے وہ وہی نیک بندہ ہے یا کوئی اور ہے؟ میں اس پر آگے چل کے آپ کو کچھ اس کی کنڈیشن سمجھاتا ہوں۔ 2-3 کنڈیشن ہیں جس میں یعنی پڑھائی کون سی پڑھی جا سکتی ہے، کون سی بتائی ہوئی نہیں پڑھی جا سکتی۔ اگر آپ کو خواب آتا ہے اور خواب میں کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ صدقہ دو تو آپ دے سکتے ہیں، لیکن وہ اگر آپ کو کہتا ہے کہ آپ گوشت کا صدقہ دو تو اٹس مین کہ کہیں نہ کہیں پرابلم ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمیں مس گائیڈ کر رہا ہو اور اس نے اپنا مقصد نکالنا ہو، وہ کسی کی صورت میں آ کے جو ہے وہ ہمیں ٹریپ کر رہا ہو۔ تو یہ چیز مائنڈ میں رکھنی ہے کہ شیطان کہیں نیکی کے وہ اس میں لا کے ہم سے کوئی عجیب کام نہ کروا لے۔ دوسرے نمبر پہ یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر کوئی بندہ ہمیں کوئی ذکر بتاتا ہے تو ہم نے ذکر دیکھنا ہے کہ وہ کون سا ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ذکر ہے؟ اگر ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے تو کیا طریقہ جو اس نے بتایا ہے؟ مجھے اب بڑی دیر کی بات ہے، مجھے بھی اس طرح کا ایک بندہ ملا تھا۔ اس نے مجھے کہا جی آپ نے یہ کام کے لیے جن تھا، اور اس نے کہا جی کہ میری یہ نصیحت بغیر بسم اللہ کے فلاں صورت اتنی بار پڑھنی۔ میں نے کہا یہ کیا لوجک؟ اس نے کہا جی بس یہ عمل کی ریکوائرمنٹ ہوتی۔ تو خیر میں نے نہیں پڑھی۔ اس نے مجھے بہت بڑی آفر دی تھی کہ اس کے بدلے میں یہ تمہیں ملے گا اور میں یہ کروں گا۔ میں خاموش رہا، نہیں کچھ کیا۔ تو اس کے بعد مجھے اس چیز کا اندازہ تھا کہ سم تھنگ کچھ ہے جو یہ اپنا مقصد نکالنا چاہ رہا ہے۔ تو شیطان آپ سے کوئی بھی غلط کام کروا سکتا ہے اچھائی کے بہانے سے مس گائیڈ کر کے۔ تو اس چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ شیطان ہمیں دھوکہ نہ دے دے۔ تو بس اگر آپ کو لگتا ہو کہ شیطان ہمیں دھوکہ دے رہا ہے اس چیز سے اوائڈ کریں۔ باقی وظائف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں وہ آپ کرتے رہیں۔ آپ کو کوئی کمزوری مطلب ذکر میں نظر آتی ہے، آپ کو نظر آتا ہے کہ روحانی طور پہ آپ کمزور ہیں، آپ کو نظر آتا ہے، تو وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر بتائے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ بہترین ذکر ہے۔ سب سے بہترین جو ذکر ہے ان میں سے یہ ہے۔ تو آپ کوئی بھی مسئلہ آپ یہ پڑھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ وہ جی مجھے ایک بندے نے خواب میں ایک ولی تھا، اس نے ایک لفظ بتایا تھا، وہ تم نے پڑھنا ہے، چھت پہ بیٹھ کے پڑھنا۔ تو یہ ساری چیزیں شیطان آپ کو دھوکہ دے کے استعمال کر سکتا ہے، لہٰذا ان چیزوں سے بچے۔ وہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے پاس اصل شکل میں آ سکتا ہے نا کسی انسان اور نیک داڑھی والے کی شکل میں بن کے، تو وہ آپ کے خواب میں بھی آ سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ کسی بھی انسان کی صورت اختیار کر کے خواب میں آ سکتا ہے، لہٰذا اس چیز سے بچنا چاہیے اور اس چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھیں۔ جو کوئی بھی کوئی بات بتاتا ہے خواب میں اس کے پیچھے نہیں لگنا، اس کی تصدیق کرنی ہے، یہ شرعی اعتبار سے ٹھیک ہے نہیں ٹھیک تو اس کو چھوڑ دینا ہے۔ ٹھیک ہے تو آپ پر وہ واجب نہیں ہے کرنا، وہ آپ کر بھی سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے، ضروری نہیں ہے۔ تو اس چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے۔